امہ سۭتۍ گوٚو واریاہ صلح صفٲیی گٔے، امہ سۭتۍ گٔے لڑٲے جڑٲے ختم، امن و امان گوٚو۔ مگر یٖتِس کالس علی رضی اللہ عنہ اوس تٔمِس اوس زبردست لڑٲے جھگڑٕ۔ حسین چھُ مول علی، یزید چھُ مول معاویہ، معاویہ تہِ چھُ صحابی، علی تہِ چھُ صحابی رضی اللہ عنہم۔ یِمن دۄشوٕنی ٲسۍ پانہٕ ؤنۍ پُلٹِکلی کینٛہہ آویز ہِش، مگر ہُتھ پٲٹھۍ اوس دلی محبت برقرار کہ حضرت علی پر لعنت کرو، حضرت علی کو گالیاں دو۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے کہ آپ نے فجر اور عشاء کی نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھی، اللہم علیک بمعاویہ و اشعائہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ریسنٹلی میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا جس میں عابد صاحب جو کہ اہل حدیث ہے کشمیر سے، انہوں نے یزید کا دفاع کیا تھا اور اس میں کمنٹس میں یزید کو رحیم اللہ کہا تھا۔ اس ویڈیو میں انہوں نے کہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وفات تک لڑائیاں ہوتی رہی، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی پھر اس کے بعد لڑائی نہیں ہوئی، انہوں نے وہ اس ویڈیو میں کہا ہے۔ پھر آگے اس ویڈیو میں انہوں نے کہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان دونوں میں اختلاف تھا جو پولیٹیکل تھا، لیکن ان کو آپس میں محبت بھی تھی۔ آپ وہ ویڈیو سنیے پھر دیکھیں کہ انجینئر محمد علی مرزا اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ الحمدللہ امہ سۭتۍ گوٚو واریاہ صلح صفٲیی گٔے، امہ سۭتۍ گٔے لڑٲے جڑٲے ختم، امن و امان گوٚو۔ مگر یٖتِس کالس علی رضی اللہ عنہ اوس تٔمِس اوس زبردست لڑٲے جھگڑٕ۔ حسین چھُ مول علی، یزید چھُ مول معاویہ، معاویہ تہِ چھُ صحابی، علی تہِ چھُ صحابی رضی اللہ عنہم۔ یِمن دۄشوٕنی ٲسۍ پانہٕ ؤنۍ پُلٹِکلی کینٛہہ آویز ہِش، پُلٹِکلی سیٲسی طور ٲسۍ پانہٕ ؤنۍ یِمن کینٛہہ ٹکراو، مگر ہُتھ پٲٹھۍ اوس دلی محبت برقرار۔ پہلا فام تو مولا علی کا ہی لے کیونکہ وہ امام وقت ہیں۔ ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں حدیث ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم۔ تو مولا علی خلیفہ راشد ہیں، ان کا فام یہ ہے کہ المصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے اللہم علیک بمعاویہ و اشعائہ، اور عمر بن عاص کے بارے میں بھی اور ابا سلمی کے بارے میں بھی کہ اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو تباہ و برباد کر، عمر بن عاص اور اس کے شیعہ کو تباہ و برباد کر، ابا سلمی اور اس کے شیعہ کو تباہ و برباد کر۔ اور ایک اور حدیث ہے المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر کہ مولا علی سے جب اہل صفین کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ امید کیا ہے؟ حضرت علی نے تو فیصلہ نہیں کرنا، وہ تو اللہ نہیں کرنا۔ پھر معاملہ میرے اور معاویہ کے درمیان اللہ کی عدالت میں طے پائے گا۔ تو یعنی اس لیول تک کہ حضرت علی اتنی ٹالرنس شو کر رہے ہیں کہ اہل صفین کی معافی کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن حضرت معاویہ کے لیے نہیں، کہ چونکہ وہ سرغنہ تھے نا، یعنی انہوں نے ایک پارٹی کو جو ہے وہ لیڈ کر کے تو خلیفہ برحق کے خلاف ٹکروایا۔ تو یہ بات بھی یعنی سمجھ آنے والی ہے۔ تو یہ پہلا فارم ہو گیا جی، یہ پہلا ریفرنس تھا جو اس حوالے سے ہم نے ڈسکس کیا، دو احادیث سیدنا علی کے حوالے سے۔ دوسرا ریفرنس جی سیدنا عمار ابن یاسر کا اپنا فہم، جن کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ عمار کی زبان کو اللہ نے شیطان سے محفوظ کر، یہ صحیح بخاری میں ہے۔ تو عمار سے پوچھ لیتے ہیں، عمار بن یاسر کا آپ حضرت علی کے ساتھ کمٹمنٹ کا لیول دیکھیں، 93 ایئرز ایج ہے، جنگ صفین لڑنے کے دوران اس وقت 93 کے تھے، وہ 37 ہجری میں شہید ہوئے، 93 سال بڑی عمر ہوتی ہے۔ تو عمار بن یاسر کا فہم سنن الکبری البیہقی میں موجود ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا اہل شام کے بارے میں، یعنی یہ جو حضرت معاویہ کی جماعت ہے امیر شام کی، تو انہوں نے کہا کہ یہ نہ کہو کہ اہل شام نے کفر کیا، اس سے کم از کم رافضیت کا رد ہو گیا، جو حضرت معاویہ یا ان کی جماعت کو سمجھتے ہیں کہ وہ کافر ہیں، اور اس بغاوت کو وہ دین کی بغاوت اس حوالے سے سمجھتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں شاید نعوذ باللہ انہوں نے اسلام اتار کے پھینک دیا تھا۔ نہیں، اسلام میں وہ تھے، مسلم تھے، پولیٹیکلی انہوں نے معاملوں کو مس ہینڈل کیا، وہ بھی غلط ہے۔ اس میں عمار بن یاسر کیا کہتے ہیں، یہ نہ کہو کہ اہل شام نے کفر کیا، بلکہ کہو انہوں نے فسق کیا اور ظلم کیا۔ فسق کہتے ہیں گناہ کبیرہ کو۔ عمار بن یاسر کہہ رہے ہیں کہ اہل شام جو ہیں، اہل صفین، یہ فاسق بھی ہیں اور ظالم بھی ہیں، یعنی بڑے مجرمین ہیں، کافر۔ بس یہی میرا عقیدہ جو عمار بن یاسر کا، ہم اس سے آگے نہیں جاتے۔
تو آپ بھی مہربانی کریں ادھر تک پہنچ جائیں. لہذا اہل صفین کو فاسق، ظالم، مجرم، باغی، دوزخ کی طرف بلانے والے، یہ سارے کے سارے الفاظ بالکل جسٹیفائی ہو گئے. عمار بن یاسر کا فام بھی، سلف کا فام بھی آ گیا. اب کوئی عمار بن یاسر کے فام کو چھوڑ کے کوئی ریالوں والے مولوی کے فام کو اپنا فام مان رہا ہے تو اس کی اپنی قسمت ہے. اور یہ ریال آج کا ایشو نہیں ہے. بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں بھی علماء ظاہر ہے جی کوڑوں سے اور پھانسیوں سے ڈرتے تھے، سیدھی سی بات. تو یہ دوسرا ریفرنس. تیسرا ریفرنس ایک تابعی کا. میں اب سٹیپ وائز آ رہا ہوں. پہلے خلیفہ راشد، پھر صحابی. حالانکہ صحابہ میں اور بھی کئی فارم میں بیان کر سکتا ہوں لیکن میں اس کو سکپ کر رہا ہوں آج مال نہیں، ورنہ وہ ٹاپک اور طرف چلا جائے گا. وہ پمفلٹ میں موجود ہے سارے. اب آ جائیں تابعی کے اوپر. صحیح مسلم میں حدیث ہے 4776. ایک تابعی ہیں عبد الرحمن بن عبد رب الکعبہ. عبد الرحمن یعنی وہ تابعی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ شریف میں داخل ہوا. صحیح مسلم 4776. ایک کہانی شریف، تاریخ شریف نہیں سر، سب احادیث شریف چل رہے ہیں. تو یہ مولانا شریف نہیں ہے، مسلم شریف ہے 4776. کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ہیں اور لوگوں کو احادیث بیان کر رہے ہیں. اور اس میں وہ ایک حدیث بیان کر رہے تھے کہ اپنے امیر کی اطاعت ضرور کرنی ہے جو تمہارا حکمران ہے، اور اس کے اوپر ایمفسائز کر رہے تھے. تو اس شخص نے عرض کی کہ حضرت یہ باتیں آپ نے نبی علیہ السلام سے خود سنی ہیں؟ ان کا ہاں، میرے کانوں نے سنا، میری آنکھوں نے حضور کو دیکھا اور میرے دل نے آپ کی بات یاد رکھی کہ امیر کی اطاعت کرنی ہے ہر حال میں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ، یعنی یہ چچا زاد لگتے تھے نا، حضرت معاویہ اور عبداللہ بن عمر بن عاص، عمر بن عاص کا جو بیٹے تھے، وہ تو ہمیں کہتے ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے کھائیں اور آپس میں ایک دوسرے کو ناحق قتل کریں، جبکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے سورۃ النساء نمبر 29 کہ حرام طریقے سے ایک دوسرے کا مال آپس میں مت ہڑپ کرو اور ایک دوسرے کو قتل مت کرو. آپ بتائیں اب ہم اللہ کی مانیں کہ معاویہ کی مانیں؟ اب یہ ظاہر ہے بڑی ایک سخت بات تھی. تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے تھوڑی دیر تک خاموشی اختیار کی اور پھر سر اٹھا کے کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں وہ اللہ کی اطاعت کے اندر تمہیں حکم دے، اور معاویہ کی نافرمانی کرو ان کاموں میں جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے. اور یہی عقیدہ مسلمان کا ہوتا ہے. امہ سۭتۍ گوٚو واریاہ صلح صفٲیی گٔے، امہ سۭتۍ گٔے لڑٲے جڑٲے ختم، امن و امان گوٚو. مگر اس کالس علی رضی اللہ عنہ اوس تٔمِس اوس زبردست لڑٲے جھگڑٕ. امام احمد میں موجود ہے، المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے، اور شعیب آرنوت جو مسند امام احمد کی تحکیم کرنے والے ہیں انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. بڑی ڈیٹیل حدیث ہے. اس میں آتا ہے کہ حضرت معاویہ اپنے دور میں حضرت عائشہ سے ملنے کے لیے آئے. سیدہ عائشہ نے کہا کہ اے معاویہ، تجھے اللہ کا خوف نہیں آتا جو کچھ تو نے حجر ابن عدی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کیا؟ حجر ابن عدی شیعان علی میں سے تھے، شروع کے مسلمانوں میں سے تھے. ان کو حضرت معاویہ نے ظلماً شہید کروایا. وہ پوری ڈیٹیل آپ کو مستدل الحاکم میں ایک پورا چیپٹر ہے حجر ابن عدی کا. وہ سر میری ویڈیوز دیکھ کے امام حاکم نے نہیں، میری پیدائش سے بھی وہ پہلے کا ہے، 1000 سال پہلے. وہ 13 حدیثیں آپ پڑھیں، آپ کے آنسو نہیں رکیں گے کس ظلم کے ساتھ حجر ابن عدی کو قتل کروایا گیا. صرف اس بات پہ کہ یہ جمعے کی نماز لیٹ کر دیتے تھے، ممبروں پہ سب و شتم حضرت علی پہ کرتے تھے، یہ مخالفت کرتے تھے. اور اس شخص کی قبر وہاں پہ کھودی گئی جو علاقہ حضرت عمر کے دور میں حجر ابن عدی نے فتح کیا ہوا تھا. اور آخری وقت میں کہا گیا کہ بچت کی ایک صورت ہے کہ حضرت علی پہ لعنت کر دو، چھوڑ دیں گے. ان کا پوری زندگی علی سے عشق کیا. اب موت کو دیکھ کے تو میں حضرت علی کے اوپر سب و شتم کر دوں. اور کہا 2 نفل پڑھنے کی اجازت دو، اور نفل تیزی سے پڑھے. اور کہا میں نے اس لیے تیزی سے پڑھے تاکہ تمہیں یہ نہ ہو کہ میں موت کو ڈیلے کرنے کے لیے نماز اس طرح پڑھ رہا ہوں. میں نے زندگی میں کبھی اتنی تیز نماز نہیں پڑھی. اور پھر کہا وصیت کی لوگوں کو. تو انہوں نے وہاں پبلک کو وصیت کی کہ مجھے میری انہی بیڑیوں میں اور انہی خون آلود کپڑوں میں دفن کرنا ہے.
قیامت والے دن پولیس رات پہ میں معاویہ کا گریبان پکڑوں گا. ان کے ساتھی بھی قتل کیے گئے صرف ایک ٹسل کے اندر کے حضرت علی کے سپورٹر. اب حجر ابن عدی ان کے ساتھیوں کا جب قتل ہوا، سیدہ عائشہ تو پھر بڑی دکھی تھی اس کی وجہ سے. تو حضرت معاویہ جب ملنے کے لیے آئے، مسند امام احمد المسند الحاکم میں موجود ہے، شعیب ارنوت نے کہا حدیث صحیح ہے. کہا معاویہ تجھے کوئی خوف نہیں آیا؟ تو نے حجر ابن عدی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو کچھ کیا، اور تجھے ڈر نہیں لگتا کہ میں ایک بندہ مقرر کروں جو چھپ کے تیرے اوپر وار کرے اور تجھے قتل کر دے؟ یعنی حضرت عائشہ کا غصہ کس لیول کا تھا کہ میں گریلا وار کروا کے تجھے مروا نہ دوں. تو انہوں نے کہا کہ ام المومنین، ہم آپ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ آپ ایسا کریں گی، کیونکہ ہم نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ مومن کبھی چھپ کے وار نہیں کرتا. لوگوں کو حدیثیں سنانی. کس کو؟ اما عائشہ کو. حسین مول علی، یزید مول معاویہ. معاویہ تو صحابی، علی تو صحابی رضی اللہ عنہم. یمن دشوانی اس پانوین پولیٹیکلی کیا آویزش، پولیٹیکلی سیاسی طور پانوین من کیا ٹکراؤ، مگر خود پٹ اس دلی محبت برقرار. آل مروان میں سے ایک شخص مدینے کا حکمران بنا کے بھیجا گیا. اس نے سہل ابن سعد السعدی صحابی کو، جو اصحاب بدر میں سے، ان کو ممبر پہ بلایا. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے 3703، لیکن مسلم میں پوری ڈیٹیل ہے 6229. ممبر پہ بلا کر کہا کہ حضرت علی پر لعنت کرو، حضرت علی کو گالیاں دو، یشتیما کے الفاظ ہیں. تو انہوں نے کہا معاذ اللہ، میں کیوں لعنت کروں گا حضرت علی؟ انہوں نے کہا اچھا تم علی پہ لعنت نہیں کر سکتے، تم صرف اتنا کہہ دو لعن اللہ ابا التراب، مٹی والے پہ اللہ کی لعنت. یہ الفاظ ہیں صحیح مسلم. کہتے ہیں نہیں وہ صحابہ پہ تنقید ہوتی تھی، لعنت نہیں ہوتی تھی. لعنت کے الفاظ ہیں صحیح مسلم 6229. ایک ایسا شخص جس نے 8 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، جس نے اسلام کو 0 سے 3 براعظموں میں پھیلتے ہوئے دیکھا، اور اب اس کو بڑھاپے میں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ اس کے سامنے اسلام کا شرازہ بکھر رہا ہے، کہ مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں. ایک جنگ میں 8-8 10 ہزار لوگ، جن میں مرنے والے صحابہ ہیں حضور کی تربیت یافتہ، جو ایک آواز کے اوپر حضور کی لبیک کہنے والے تھے، شیر و شکر تھے آپس میں. آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اسی لیے حضرت علی جو ہیں وہ یعنی کوفے میں شہر سے باہر آپ کو پتہ ہے کنویں ہوا کرتے تھے، اکیلے جا کے کنویں پہ بیٹھ کے رویا کرتے تھے کہ اللہ اس امت کے ساتھ کیا ہو گیا. کوشش کرتے رہے، بل اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ وہ خلافت کا نظام. اسی لیے مصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے کہ آپ نے فجر اور عشاء کی نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھی، اللہم علیک بمعاویہ و اشیاءہ، اے اللہ معاویہ اس کے شیعہ کو برباد کر.